کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کے وزیر صرف انسان نہیں تھے، جس کی فوج میں طاقتور ترین جنات اور بولنے والے جانور اور پرندے بھی شامل تھے؟ اس بادشاہ کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ فضا اور گہرائیوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان الانبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ وراثت اپنے بیٹے کو سونپی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عظیم الشان دعا کی جس کے بعد وہ دنیا کے سب سے منفرد حکمران بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ لیکن اس طاقت کا اصل مرکز دولت یا لشکر نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور روحانی ہتھیار تھا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ طاقتور ہتھیار کیا تھا اور اس کی مدد سے کیسے وہ اپنا دربار اور اپنے لوگوں اور سامان کے ساتھ ہوا میں سفر کیا کرتے تھے؟ ہوا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کی باندھی بن چکی تھی۔ ان کا تخت شاہی جس پر ہزاروں لوگ اور ساز و سامان ہوتے تھے، ہوا کے زور پر ایک ہی وقت میں صبح کے ٹائم 1 مہینے کا فاصلہ اور شام کے ٹائم 1 مہینے کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ تصور کریں، یہ آج کی سب سے جدید ٹیکنالوجی سے بھی تیز رفتار تھی۔ یہ جنات جو عام انسانوں کو خوف زدہ کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے، اور وہ ان سے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے قلعے اور نفیس چیزیں بنواتے تھے، اور جو جن بھی حکم عدولی کرتا تو اس کو فوراً سخت سزا ملتی۔ اس پوری سلطنت پر حاکم سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی تمام تر شان و شوکت اور طاقت کے ساتھ ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ ان کا جاہو جلال دیکھنے والا تھا، لیکن اچانک نیچے سے آنے والی ایک کمزور سی آواز نے اس طاقتور بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کون سی چھوٹی سی مخلوق تھی جس کی بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو لا دیے، حالانکہ وہ تمام جانوروں کی زبانیں جانتے تھے؟ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت چونٹیوں کی ایک وادی کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ آپ نے صاف سنا ایک چونٹی کی سردار دوسری چونٹیوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے چونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی یہ بات سن کر رک گئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ آئی، لیکن ساتھ ہی خوف خدا کا احساس بھی غالب ہو گیا۔ وہ خوش اس بات پر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حقیر سی مخلوق کی بات سننے کی نعمت دی، اور خوف اس بات کا کہ کہیں وہ اس نعمت پر غرور نہ کر بیٹھیں۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور شکر کا سجدہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی زیادہ ہو، ہمیں ہر حال میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اب اس سے بھی اہم معرکہ باقی ہے، جو کسی لشکر یا جنات کی مدد سے نہیں بلکہ ایک پرندے کی رپورٹ سے شروع ہوا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد واپس لوٹا اور ایک ایسی خبر لایا جس نے دربار میں سنسنی پھیلا دی۔ اس نے یمن میں موجود ایک عظیم الشان سلطنت کا حال سنایا جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ یہ ملکہ اور اس کی ساری قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک دعوت اسلام کا خط لکھ کر ہدہد کے ہاتھ ملکہ بلقیس کو بھیجا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس نے پڑھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو سونے اور ہیروں کے تحفے بھیجیں گے۔ لیکن جب یہ تحفے بھیجے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ان تحفوں کو حقیر جان کر واپس کر دیا اور یہ پیغام بھجوایا
فرمایا کہ اے ملکہ، یا تو تم میرے پاس جھک کر آؤ ورنہ میں ایسا لشکر لاؤں گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ جب ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور بولا، میں صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ یہ ایک بہت ہی تیز رفتار تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیزی سے کام کر سکتا تھا۔ ایک شخص جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ جی ہاں، اس شخص نے اللہ کے نام کی طاقت سے یمن سے لاکھوں کلو وزنی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ محض طاقت نہیں بلکہ ایمان اور علم کی معراج تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو اپنا تخت دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات، ان کی حکمت اور عاجزی کو دیکھ کر ملکہ بلقیس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم الشان زندگی اور بادشاہت ایک بڑے امتحان کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ان کی موت کا راز دنیا کے لیے ایک عبرتناک نشان بن گیا۔ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کھڑے کھڑے ہی وفات دے دی۔ آپ 1 سال تک اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ ان کے حکم پر جنات مسلسل کام کرتے رہے۔ جب ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تو جب جا کر جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی موت کا واقعہ تمام انسانوں اور جنات کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت اور سلطنت کا انجام بھی خاک ہے اور اصل کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔